جب شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے 11 سال کا ہو جائے تو بہن کو اجازت نہیں بھائی کے پاس بیٹھ سکے, بھائی کو اجازت نہیں بہن کے ساتھ لیٹ سکے, بہن کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا سکے. جب 11 سال کا بھائی بہن کے ساتھ جسم نہیں لگا سکتا تو تجھے محلے دار کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے شہر جانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مولانا بشیر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ ابا جان ناراض نہ ہونا, نبی بھی نبی تھے. ہائے کہ میرے علی میں فرق ہی کوئی نہیں, علی کہاں میں کہاں, اب تجھے لے جانے کے لیے علی سے اجازت لینی پڑے گی. چپ کر کے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے. کب آئے گا کب آئے گا کہاں؟ اتنی دیر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گھر کے حجرے کا پردہ ہٹایا, ناک کی نتھے پھلائی. فاطمہ ابا آئے ہیں. علی تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ ویڑا بتلا رہا ہے, نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے. وہ بیٹھے. کیوں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ نہیں علی میرا ابا مجھے لینے آیا ہے. تو گئی کیوں نہیں؟ علی تیرا انتظار تھا. فاطمہ میرا انتظار کیوں کیا؟ کہ تیرا حکم نہیں, اجازت نہیں. کہ تیرے باپ کے آگے میں کیا اجازت دوں گا؟ کہ علی بات اجازت کی نہیں, بات تیری مرضی کی نہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تیری اجازت کے بغیر آج چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی. اگر یہ میرا پیغام بہنوں تک جا رہا ہے, بیٹیوں تک جا رہا ہے, خدا کے واسطے لڑنے سے پہلے سوچ لینا میرے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی. گھر کے اندر زور زور سے بولو گی, محلے والے کہیں گے فلانے دی تینے ویکی تماشا لگا رکھا ہے. رب اکبر کی قسم ہے تیرے باپ کی پگڑی رل جائے گی. میری بہنوں میری بیٹیوں روکھا سوکھا کھا کے گزارا کر لو, چرپائی نہیں زمین پہ لیٹ کے گزارا کر لو, گرمی کے پتلے لون نہیں سردی کے موٹے کھدر پہل کے گزارا کر لو. رب اکبر کی قسم ہے آج سسرال میں ماں باپ کی عزت بچا لے, کل قیامت کے دل میدان معاشر میں اللہ تیری عزتیں بچائے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جلدی جا. علی جاؤں گی صحیح لیکن جانے کا انداز کچھ اور ہوگا. کیا؟ میرا پردہ آسمان کے ستاروں سے بھی ہو جائے. تو پھر ایسی گود کے اندر حسین نہ آتا تو کون آتا؟ ایسی گود کے اندر زینب نہ آتی تو کون آتی؟ ایسی گود کے اندر حسن محسن نہ آتے تو کون آتے؟ لوری میں قرآن ملے گا تو اللہ کی قسم جوانی میں قرآن کی تلاوت سے گھر مہکے گا. یہی وجہ ہے ہسپتال میں چلے جاؤ اللہ اکبر, مریض کے بیڈ کے سرانے دوائیں ملیں گی, فروٹ ملیں گے, جوس ملیں گے. ابے کی ناک میں نلکی لگی ہوئی ہے, اماں کو آکسیجن لگی ہوئی ہے. ہر کوئی آ رہا ہے, کوئی تکیے کے نیچے پیسے رکھ رہا ہے, ہر کوئی آ رہا ہے جوس لے کے آؤں, ہر کوئی آ رہا ہے فروٹ لے کے آؤں. مرنے والا آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکال نکال کے کہہ رہا ہے او لوگو مجھے جوس کی ضرورت کوئی نہیں, مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں, اس وقت تو مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے. قرآن سناؤ مجھے کوئی آگے بڑھ کے. بیوی کا میں نہیں سنا سکتی. جب شادی کی تھی تو میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ ترجمے سے قرآن پڑھی ہے. پتہ تیری ماں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ او تے ٹھیک ہے سکول کنا پڑھی ہے. تو تیری ماں نے قرآن پڑھنے کے بجائے سکول کو ترجیح دی تھی. میں تجھے ABC سنا سکتی ہوں, قرآن نہیں سنا سکتی. بیٹے تو مجھے قرآن سنا دے, سورہ یاسین سنا. بیٹے تو مجھے سورہ رحمان سنا. ہاتھ جوڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں ابا جی. کیوں؟ ابا جان قصور میرا نہیں, قصور تیرا ہے.
تم نے کہا تھا 2 گھنٹے بولنا ہے تو گھنٹے میں ٹپ ٹپ ہونا شروع ہو گیا بھائی. پانی تو چھوڑو. درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھ کے ساؤنڈ کو ہدیہ کرو. انسان کی روزی اللہ برکت دے بھائی اس کے اندر. ابا جان آج کہہ رہا ہے قرآن سنا, کتھوں سناوا تینوں قرآن؟ ابا جان وہ یاد کر میں دنیا میں نہیں آیا تھا. ابا تو مزدوری کر کے شام کو آیا, میری ماں تجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی تھی. تو نے میری ماں سے کہا تھا خیر ہوئے, آج کیوں ہنس رہی ہے؟ اللہ اکبر. تو نے کہا رات نہیں, میری ماں نے کہا رات کو بتاؤں گی. ابا جان جب تنہائی میں میری ماں اور تو بیٹھے تھے, ابا جان میری ماں خوش ہو کے رونے لگی. تو نے کہا پلیے لو کے کی گل ہے؟ کہ لگی مبارک ہو تیرے گھر میں مہمان آنے والا ہے. اللہ کہا تھا نا. ابا جان یاد کر میری ماں کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میری نسل چلے گی. کہا ابا تو نے کہا تھا آنے والے کو کیا بنانا ہے؟ میری ماں نے کہا ڈاکٹر, تو نے کہا وکیل, میری ماں نے کہا کھلاڑی, تو نے کہا جج. ابا جان وہ رات یاد کرو, اللہ اکبر, میں ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا. تو نے کہا ڈاکٹر بنانا, تو نے کہا وکیل بنانا. ابا جان اماں جان ساری رات بحث کرتے رہے. کسی نے کہا ڈاکٹر بنائیں گے, کسی نے کہا وکیل بنائیں گے. میں سن رہا تھا دونوں میں سے کسی نے ساری رات میں یہ نہیں کہا اسے قرآن کا حافظ بنائیں گے. تو آج بتاؤ ڈاکٹری کام آئی, وکالت کام آئی, کیا کام آ رہا ہے؟ ابا جان 9 مہینے کے بعد میں دنیا میں آیا, تجھے تیری سفید داڑھی کا حیا نہ آیا. ابا جان تو نے بھی تالیاں بجا بجا کے میرا استقبال کیا. تم سارے ہنس رہے تھے, میں رو رہا تھا اپنے اور تمہارے نصیبے پر. میں رو رو کے کہہ رہا تھا ظالمو مجھے گانا نہ سناؤ, مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ. تائے چاچے مامے پھپھی سے لے کر بہن بھائی اماں ابا سے لے کر سب نے مجھے گانا سنایا. جب تم گانا گا گا کے تھک گئے, تم نے کرائے پہ گانے والے بلا کے گھر میں نچوائے. ابا جان میں گانا سنتے سنتے میں چیخے مار مار کے رویا. تم نے مجھے نیند کے شربت پلائے, تم نے مجھے نیند کے انجیکشن لگوائے. ابا جان میں سوتے سوتے تڑپ جاتا. تم کہتے پرچھاواں پڑ گیا, بچہ اچھل رہا ہے, مولوی مبشر نظر صاحب دب کر دو. اللہ کی قسم میرے پہ پرچھاوا نہیں پڑا بلکہ میرے پہ گانے کی نحوست پڑ گئی تھی. اتنا سا میں اسکول کا بیگ لے کے گھر سے نکلتا, گانے کی آواز سن کے نکلتا. 10 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد گھر آتا, آتے مجھے گانے کی آواز ملتی. روٹی پکاتے ہوئے ماں گانا سنا کرتی, آٹا گولتے ہوئے گانا سنا کرتی, جھاڑو دیتے ہوئے گانا سنا کرتی. اماں جان تم نے خالی کنویں کے اندر اتنا گانا بھر دیا کہ میری غذا قرآن نہیں گانا بن گئی. ابا ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرتا ہوں کہ 25 سال کی عمر میں اور تمہارے 55 سال کی عمر میں تمہیں قرآن نہیں سنا سکتا بلکہ گانا ہی سنا سکتا ہوں. میں کہاں سے لاؤں وہ لال جو فاطمہ کی گود میں آیا تھا اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کے مسکرا کے قرآن سنایا اور دل کی دنیا میں کہا اس قرآن کی قیمت کیا ادا کرے گا, اس مسکرانے کی قیمت کیا ادا کرے گا, اس گود کی قیمت کیا لگائے گا. تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا کہ اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا, انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں تجھے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سناؤں گا.
مولا بشر نظر صاحب، بھائی عمر صاحب، بھائی ابو ذر صاحب، جہاں جاتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے اپنے بچوں کو تھوڑا سا قرآن پڑھا دو، خود بھی سورہ فاتحہ یاد کر لو، اپنے بچوں کو بھی سورہ فاتحہ یاد کرا دو، اور گھر والوں کو وصیت کر دو جب میرا انتقال ہو جائے میرے پوترے دوتروں میں سے، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم پوتے دوتوں میں سے، میرے چھوٹے بچوں میں سے جب میرا انتقال ہو جائے کسی کی انگلی پکڑ کر قبرستان لے آنا، اور مجھے قبر میں اتارنے کے بعد میرے پہ میری قبر پہ پانی چھڑکنے سے پہلے، پھول ڈالنے سے پہلے، اونچی اونچی اذان دینے سے پہلے، سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع پڑھنے سے پہلے میرے بچے کو کھڑے کر کے سورہ فاتحہ پڑھوا دینا، اور میرے بچے سے کہنا بیٹے ہاتھ اٹھا کے باپ کی قبر کے پاس کھڑا ہو کے کہہ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب بچہ میری قبر کے پاس کھڑا ہو کر مجھے رحمان رحیم کہے گا، اللہ قبر میں سے حساب لینے والے فرشتوں کو واپس بلائے گا، یا اللہ بڑا گناہگار ہے، اللہ فرمائے گا تم قبر کے اندر کا دیکھ رہے ہو، میں قبر کے اوپر کا منظر دیکھ رہا ہوں، اس کا چھوٹا سا بچہ باپ کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر مجھے الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے، میں اپنے بارے میں الرحمن الرحیم اس کے بچے سے سن کے اس کے باپ کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ کتنا بڑا بنات کا مدرسہ یہاں بن رہا ہے، خدا کا احسان مانو، کس کے دل میں اللہ نے ڈالا، تمہارا رشتہ دار نہیں، نہ تمہارے باپ کے خاندان کا، نہ تمہارے ماں کے خاندان کا، یہ اللہ کا کرم ہوا، باہر کا پیسہ کما کر تمہارے گاؤں میں لا کر قرآن کے ادارے پہ لگا رہا ہے۔ دعا دیا کرو، اس کے لیے دعا کیا کرو، اور اپنے پر اپنے لیے بھی دعا کرو، یا اللہ انگلینڈ کا پیسہ قبول کر لیا، میرا پیسہ کیوں میرے منہ پہ مار دیا، میرا پیسہ ڈاکٹروں پہ لگے گا، میرا پیسہ ہسپتالوں پہ لگے گا، میرا پیسہ جھوٹے مقدموں میں لگے گا، میرا پیسہ وکیلوں میں لگے گا، یا اللہ کب قبول کرے گا، میرا پیسہ مسجد پہ لگے گا، قرآن کے ادارے پہ لگے گا، میری کمائی قرآن کے ادارے پہ لگے گی، میری دنیا بھی بن جائے گی، میری آخرت بھی بن جائے گی۔ تم تو خوشحال لوگ ہو، تم تو اچھے بھلے علاقوں کے رہنے والے ہو، چلے کی جماعت نوش کی سے آگے زارو، کوئٹہ کے اندر مغرب کی نماز کے وقت ہم اترے، یہ 2007 کی بات ہے، ہم مسر کی دال پکائی اور روٹی آٹا خود لے کے گئے تھے، جیسی کیسی روٹی پکائی، جب مغرب کے بعد کھانا کھانے لگے یا عشاء کے بعد مدرسے کے طالب علموں نے دیکھ کے ہمیں رونا شروع کر دیا، بار بار ہم نے کہا کھانا کھاؤ، روتے ہوئے اندر چلے گئے، جب تہجد کی نماز کا وقت ہوا اللہ کی قسم کمرے سے چیخ مار مار کے رونے کی آواز آئی۔ ہم نے امیر صاحب سے پوچھا اندر چلے جائے کا، نہیں، امیر صاحب بھی اندر نہیں گئے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ کچھ بچے امام صاحب کے آلے دوالے بیٹھے تھے، ہم نے کہا حضرت خیر ہو؟ فرمانے لگے آج چوتھا دن ہے قرآن کے طالب علموں نے کچھ نہیں کھایا، تمہاری دال روٹی دیکھ کر طالب علموں کو رونا آ گیا۔ اللہ اکبر، میرے بچوں کو اشارہ کیا خبردار اندر آ جاؤ، اللہ اکبر، تمہارا پردہ علم پہ ظاہر نہ ہو جائے۔ انہوں نے پوچھ لیا کچھ کھایا؟ نہیں۔ تم کہو گے کوئی نہیں کھایا؟ اللہ اکبر، تمہارے اس بول سے کہ عرش والا ناراض ہو گیا، عرش والا ناراض ہو جائے، کہیں تمہارے سے قرآن کی دولت نہ چھین لے۔ مال مویشی والے ہو، پیسے والے ہو، قاری صاحب اللہ پاک کا نوجوان تحفہ تمہارے پاس ہے، مولانا
ہمیں ایسا ادارہ بتاؤ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہو، یا اپنے علاقے کے اندر ایسا کوئی ادارہ قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہو، پڑھنے والے کے ماں باپ گھر والے غریب ہو۔ اللہ اکبر، بار بار کہہ رہے ہو بچے قرآن چھوڑ دے، محنت مزدوری کر لے، گھر کا چولہا چل جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسے بچے کے لیے 1000 روپیہ مقرر کر دو، 2000 روپیہ مقرر کر دو۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر تیری محنت کی کمائی کسی طالب علم پہ لگی، وہ قرآن کا وارث بن گیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ تجھے بھی اپنے ساتھ لے کے آگے آگے جنت میں جائے گا۔ آخری جملوں میں اپنی بات کو لے کے جاتا ہوں میرے عزیزو، کل ابو ذر نے دولہا بننا ہے۔ اللہ اکبر، ایک جوان عورت کو، لڑکی کو اپنے گھر لے کے آنا ہے، پھر ایسے ملیں گے جیسے بڑے پرانی رشتہ داری ہو، کیا پتہ رشتہ دار یا غیر رشتہ داروں میں شادی ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ غنی، اس ابو ذر سے کہتا ہوں ساری زندگی بیوی تیرے پاس ہے، تیرے ہاتھ کا میوہ ہے، جب رات کو بیوی کے کمرے میں جائے اسے بھی وضو کروا لینا، خود بھی وضو کر لینا، کہا آ جا پہلے اللہ کے آگے جھک کے شکریہ ادا کر لے، اللہ نے تجھے کوٹھے سے بچا لیا، اللہ نے تجھے حویز کا نشانہ بنانے والوں سے بچا لیا، اللہ نے تجھے بغیرت کی نگاہوں سے بچا لیا۔ پتہ نہیں اگر تیرے بھاگ پھوٹ جاتے، پتہ نہیں کون سے کوٹھے پہ جا کے بیٹھتی۔ اللہ تجھے قرآن کے سائے میں پروردگار عالم نے تجھے میرے گھر بھیجا، تو بھی شکرانے کے نفل پڑھ، میں بھی شکرانے کے نفل پڑھوں، پھر دونوں میاں بیوی مصلی پہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا، یا اللہ گود آباد کرنا، کوئی گانے والا نہ دینا، کوئی قرآن کا وارث دے دے، کوئی متقی دے دے، کوئی ولی دے دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، علماء اکرام نے فرمایا شادی کی پہلی رات میاں بیوی اللہ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ پاک عرش رحمت کی چادر فرشتوں کے ذریعے بھجوا کر میاں بیوی کے اوپر تان دیتا ہے، پھر فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اے فرشتوں دیکھو انہوں نے اپنے جذبات کو میرے قابو میں دے دیا، انہوں نے خواہشات کو میرے ہاتھوں میں دے دیا، جاؤ فرشتوں اعلان کرو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس جوڑے کے گھر میں نہ ناچنے والا آئے گا نہ گانے والا آئے گا، اس کی نسل میں عبد القادر جیلانی سے چلواؤں گا، اس کی نسل معین الدین چشتی سے چلواؤں گا، اس کی نسل میں ایسے آئیں گے دل کو مخلوق خدا کی خدمت کرے گا اور رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے میں اللہ کو راضی کرے گا۔ صبح حضرت علی فجر کی نماز پڑھ کے آیا، دروازہ بجا، کون؟ فاطمہ۔ اندر آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چکی چلا رہی ہے، صبح ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے، فاطمہ ایک وقت میں دو کام، ادھر کپڑے بھی دھر رہے ہیں، ادھر گھر میں جھاڑو بھی دے رہی ہے۔ فاطمہ خیر ہوئے، سارے کام کر رہی ہے۔ اے علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے، خیر ہوئے صحیح۔ حضرت علی نے ہاتھ سے پکڑا، اٹھا کے بستر پہ لے گئے، لیٹ جا، ساری رات مصلی پہ رہی ہے۔ سیدہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جا رہا ہے، فاطمہ خیر ہوئے وقت کم ہے۔ ہاں علی، کس نے کہا؟ خیر تو ہے۔ اے علی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں میرے ابا کی زیارت ہو گئی، میں نے دیکھا میرا باپ میرے گھر میں، کبھی اس کمرے میں، کبھی ویڑے میں، کبھی یہاں دیکھ رہا ہے۔ اچانک میں اپنے ابا کے سامنے ہو گئی، میرا ابا مجھے سینے سے چمٹا کر زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے کہا ابا خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ کہ بیٹی کہاں چلی گئی تھی، کب سے تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ابا کیوں؟ کہا فاطمہ تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آ گیا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے خواب ہے؟ کہ علی نہیں، ابا کچھ اور بھی کہہ کے گئے کیا؟
فرمایا فاطمہ آج بھی تو نے روزہ کس سے رکھا؟ میں نے کہا ابا کھجور کے دانے اور پانی کے گھونٹ سے، سینے سے لگا کے کہا بیٹی آج تو نے روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا، افطاری کے لیے تیرا باپ دسترخوان بچھا کے تیرا انتظار کر رہا ہے، میں کپڑے دھو کے جا رہی ہوں، میرے بعد تجھے تکلیف نہ ہو، میں کھانا پکا کے جا رہی ہوں تجھے تکلیف نہ ہو۔ اتنے میں حضرت حسن حسین آ گئے۔ فاطمہ بچے چھوٹے ہیں، فاطمہ بھی تو نے دیکھا کچھ نہیں، نہ چھوڑ کے جا۔ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، خدا کے واسطے ہوا کا تناسب اونچا نیچا ہوا، گاڑی لڑکھڑائے گی، گھر کی زندگی خراب ہوگی، برداشت کرنا سیکھو، بیوی بھی برداشت کرنا سیکھے، مرد بھی برداشت کرنا سیکھو، جتنا برداشت کرو گے اللہ اتنی محبتیں پیدا کرے گا، اور جتنے جواب دو گے گھر بنا نہیں کرتے، اللہ کی قسم گھر ٹوٹا کرتے ہیں۔ بچے چھوٹے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرا دونوں کے، علی تیرے سے کچھ مانگو دو گے؟ کہ کیا؟ کہ 3 وصیتیں ہیں، 3۔ علی تجھے اجازت ہے میرے مرنے کے بعد جس سے چاہے شادی کرنا نیک عورت سے، تجھے اجازت ہے۔ علی دوسری نصیحت وصیت، علی 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، 1 رات ان بچوں کے پاس گزارنا، علی بڑے چھوٹے ہیں، انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا، جب حسن حسین جوان ہو جائے انہیں اللہ کے سپرد کر دینا۔ فاطمہ ایسی باتیں نہ کر۔ جب یہ سنا تو ابا سے کہنے لگے ابا کہاں جا رہی ہے؟ حسن حسین۔ ماں نے دیکھا، آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگی جاؤ نانے کے روزے پر اپنا اور میرا سلام کہہ کے آؤ۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سلام کہنے گئے، روتے ہوئے واپس آ گئے۔ فاطمہ، ہاں سیدہ فاطمہ نے دیکھا بچوں ابھی گئے تھے ابھی واپس آئے، کیوں؟ اما نانا ابو نے بھیجا ہے۔ بیٹو کیوں؟ کہ اما نانے کے روزے پہ جا کے سلام کیا، روزہ انور سے آواز آئی جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، نانے کا روزہ تو بعد میں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ آج کے بعد تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ، کہاں جا رہی ابا؟ علی کا خیال کرنا۔ علی تیسری میری خواہش یہ، وصیت یہ، بول فاطمہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تو نے آج تک کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ علی میرے باپ نے میرے منہ پر تالا لگا دیا تھا، علی کی حالت پتلی ہے، علی کا روزگار کوئی نہیں، فاطمہ علی سے کوئی سوال نہ کرنا۔ مانگ فاطمہ۔ کیا ہے؟ علی اللہ کے واسطے اپنے حق مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ علی اللہ کے واسطے اپنے حق مجھے معاف کر دے۔ خیر تو ہے، علی قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، حوض کوثر پر میں اپنے ابا کے پاس کھڑی ہوں گی۔ علی جب تو میرے باپ کے حوض کوثر پر آئے مجھے دیکھے اور میرے باپ سے گلہ نہ کر دینا کہ تیری بیٹی نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ حضرت علی نے جب یہ جملہ سنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے فاطمہ یہی بات میں تیرے سے کہہ رہا ہوں، اے فاطمہ جب اپنے باپ کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہو مجھے آتا دیکھ کر اپنے باپ کو اشارہ نہ کر دینا، یہ وہی علی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ یہ وہ گھرانے اللہ کی قسم جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ، جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ گئے۔ یہ وہ گھرانے، یہ وہ محسنہ کائنات ہے، یہ وہ گھرانے کی عورتیں ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا قیامت کا دن ہوگا، علی کی گھر والی، حسین کی اماں، نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا میدان معاشر میں پل صراط کے پاس آئے گی، پل صراط پہ چڑھنے لگے گی، عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے
میدان معاشر میں جتنے نبی کھڑے ہو سارے کے سارے آنکھیں بند کر لو، جتنے ولی کھڑے ہو سارے کے سارے آنکھیں بند کر لو، جتنے نمازی کھڑے ہو، جتنے شہید کھڑے ہو، جتنے متقی کھڑے ہو، جتنے پرہیزگار کھڑے ہو، جتنے حافظ الحدیث کھڑے ہو، جتنے قرآن کے حافظ کھڑے ہو، سارے کے سارے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ پلسرا سے محمد کی بیٹی فاطمہ تو زہرا گزرنے والی ہے، جل کے پردوں کی آسمان والوں نے تعریف کی۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھروں میں ایسی عورتوں کا انتخاب کرو، اپنے بچوں کے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کرو، اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے شوہروں کا انتخاب کرو کہ جل کا چہرہ دیکھے خدا یاد آ جائے، اور جل کو گلی میں چلتا پھرتا دیکھے مصطفیٰ یاد آ جائے۔ چھوڑ دو مال کے دھندے، چھوڑ دو کاروبار کے دھندے، پیاری زندگی اپنے گھر کی، تھوڑے سو دن کی زندگی ہوتی ہے، اب تو پتہ ہی کوئی نہیں 40 سال جیے گے، 50 سال، اٹیک ہوا، چھپ کی بیماری، اندر کینسر ہو گیا، اندر شوگر ہو گئی، گردے پھر پتہ ہی کوئی نہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، مسکرا کے گزارو، برداشت کرنا سیکھو۔ جس گھر کے اندر برداشت ہو گئی نا، اللہ کی قسم اس گھر کے چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور آسمان سے فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں، اور جس گھر کے اندر چک چک بک بک شروع ہو جاتی ہے، زمین والے بھی لعنت کرتے ہیں، آسمان والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اب میرے عزیزوں، ہم حضور کی زندگی کو صرف موت میت میں نہیں، شادی بیاہ میں تلاش کریں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو خوشیوں میں لے کے آئے، حضور علیہ السلام کی زندگی کو بہاروں میں لے کے آئے، بازاروں میں لے کے آئے، کاروبار میں لے کے آئے، ہے جی، اپنی زندگی کے اپنی زندگی کے چڑھاؤ میں لے کے آئے، مسجد میں لے کے آئے، محلے میں لے کے آئے، بازار میں لے کے آئے، دکان میں لے کے آئے، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی عبادات میں، اپنے لین دین میں، اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لے کے آئے میرے بھائی۔ یہی زندگی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ علماء کرام سے پوچھ کے آپ مسجد میں اس منبر پر بیٹھنے والے سے پوچھیں کہ مولوی صاحب یہ آپ کا کالر کہاں چلا گیا، یا مولوی صاحب آپ کا کالر کہاں، آپ نے بینڈ کیوں لگا رکھا ہے، میں اسے بتاؤں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، حضور یہ پہنا کرتے تھے، حضور نے کالر والا نہیں پہنا، صلیب کی نشانی ہے یہ پٹی اور یہ کالر، جو عیسائی گلے میں صلیب پہنتے ہیں اس کی نشانی ہے، تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ مولوی صاحب ہم یہ ڈیزائنوں والا گول گھیرا سلاتے ہیں، یہ چورس کیوں پہن رکھا ہے، میرے نبی نے گول گھیرا نہیں پہنا، یہ چورس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ مولوی صاحب آپ کو گرمی لگتی، سارا دن سر پہ ٹوپی ہے، میرے نبی نے ننگا سر نہیں رکھا، حضور نے فرمایا ہر وقت ننگے سر رہنا فاسق کی نشانی ہے، گناہگار کی نشانی ہے۔ مولوی صاحب اللہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں ہے، میرے نبی نے فرمایا ٹخنوں شلوار سے ٹخنوں کو چھپانے والا قیامت کے دن اس کی ٹانگیں اور ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے میرے بھائی، یہ فیشن نہیں ہے، سیکھو۔ مولوی صاحب پاکستان کے جتنے مولوی ہیں سارے کے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ کوئی کیا کو فرض ہے؟ اور نہیں، یہ نبیوں کی تمام نبیوں کی سنت ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جس کا ایمان اس کے چہرے پر داڑھی نہیں رکھوا سکتا، اس کا ایمان اسے جہنم سے بچا کے جنت میں کیسے لے جائے گا بھائی؟ جسے 4 نبی کی داڑھی کے بال پسند نہیں، قیامت کے دن حضور کو اس کی پیاس پسند ہوگی، اسے بلا کے کہیں گے آتا حوض کوثر پی لے۔ اپنے چہرے کو مزین کرو، خوبصورت کرو۔ بار بار داڑھی کٹانے پر فرشتے لعنت کر کے جاتے ہیں، داڑھی کو دیکھ کر فرشتے بھی رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں میرے بھائی۔ یہ گھر میں برکت لانے کی، نماز کی پابندی کیجئے، اپنے چھوٹے بچوں کو اب سے عادت ڈالیے، یہ نہیں کہ گھر سو کے اٹھے اور پنکھا بچے کی طرف کر دیا، مسجد میں آ گئے، بچے پہ پنکھا نہیں چل رہا، یہ جہنم کی آگ جلا کے آئے ہو، اس بچے کو اٹھاؤ،
اسے مسجد بچے شور کر دینے، ایک دن کریں گے 2 دن کریں گے، سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، شور گلی میں ہے یہاں خاموش، درود پڑھ، اللہ اللہ کر، سبحان اللہ کر، اور ہفتے بعد 15 دن بعد تیرا بچہ خاموش ہوگا، اسے بچپن میں عادت ڈال، اللہ کی قسم وہ 55 کی عمر میں راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہو کے روئے گا میرے بھائی۔ اپنے بچے کی منت سماجت کر کے قرآن، میں نے آندھا کوئی نہیں، آج ہمارے پاس بہانہ ہے، میں بڈھا ہو گیا نہیں پڑھیا کوئی نہیں، میں نے آندھا کوئی نہیں، سارا دن ریڑی لگاتے ہو، سارا دن پھیری لگاتے ہو، شام کو آ کے بیٹی کو بٹھاتے ہو، بیوی کو کہتے ہو ذرا حساب کری کیا نقصان کیا، کیا فائدہ کیا۔ اگر ریڑی کا حساب کروا سکتا ہے تو بیوی کو اور بیٹی کو بٹھا کر ان سے قرآن نہیں سن سکتا میرے بھائی؟ کہ مجھے سورہ واقعہ سناؤ، مغرب کے بعد سورہ واقعہ جو پڑھے گا اس کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ مجھے سورہ ملک سناؤ، جو سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا قبر کے اندر یہ سورہ ملک اپنے پروں میں چھپائے گی۔ مجھے سورہ یاسین سناؤ، جو سورہ یاسین پڑھے گا اس کے گھر کے اندر بے برکتی نہیں آئے گی۔ مجھے سورہ فجر سناؤ، مجھے سورہ نبا سناؤ، عصر کے بعد نبا، ظہر کے بعد فجر، صبح فجر کے بعد سورہ یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کی نماز سورہ ملک۔ میرے نبی کے طریقے صلی اللہ علیہ وسلم، ثم صلوا علیہ، تسبیحات ہوں۔ 1.5 گھنٹہ رات کو موبائل دیکھو، 15 منٹ یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بستر پہ بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصور یہ ہو کہ میں اپنے 15 چک میں نہیں بیٹھا، بلکہ میں حضور کے روزہ انور کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوں، اور صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بستر پہ بیٹھ کے پڑھو، اللہ کو پسند آ گیا، کل اللہ روزے پہ جا کے پڑھوائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حاجی حج کے لیے چلے گئے، قافلے جا رہے ہیں، جائیں گے، رو صلاۃ الحاجت پڑھو، یا اللہ امیر ہی جا سکتے ہیں، پیسے والے جا سکتے ہیں، اللہ میں غریب ہوں، میرا بھی تیرا گھر دیکھنے کو دل کرتا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے سجدے میں اللہ کے آگے مانگو، رو اللہ کے آگے۔ اللہ جب امیروں کو لے جا سکتا ہے تو غریبوں کی بھی کہیں نہ کہیں گنجائش نکال دے گا بھائی۔ کرو گے کوشش بھائی؟ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ گے؟ ایک نہ ایک کو تو قرآن کا حافظ بناؤ گے خاندان میں بھائی۔ حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ، اللہ کے راستے میں نکلو، دیر دور کے لیے رو رو کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کو اپنے حق میں قبول کروا لیجئے بھائی، اللہ کی رضا کو قبول کروا لیجئے۔ اور بھائی ابو ذر، اس کی شادی خانہ آبادی ہے، بن باپ کے بیٹا ہے، بن ماں کے بیٹا ہے، یہ وہ منظر ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ماں باپ یاد آتے ہیں۔ ابو ذر سے درخواست کروں گا صبح فجر کی نماز کے بعد قبرستان جانا اور حاضری دے کے آنا، تمہارے بغیر آج سیرا سج رہا ہے، تم کاش ہوتے، ماں سر پہ پیار کرتی، باپ سر پہ ہاتھ رکھتا۔ اب میں علاقے کے بڑوں سے کہتا ہوں گلے بھی ملنا، سینے سے لگا کے کہنا پترا پیو تے چلا گیا لیکن اسی طرح پیو ہاں، تو غریب صدرزی ہے، بتا ہمارے لائق، ہم حاضر ہیں تو کسی غریب کے کسی مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے گا۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تجھے اس گھڑی کے رونے سے بچائے گا جہاں انسان روئے گا، چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خوشیاں بکھیرو، خوشیاں بولو، میٹھے بول بولو، یہ دین کا سب سے بڑا خلاصہ ہے۔ میٹھا بول، کڑوا بول چھوڑ دو، بیوی سے بدتمیزی، بچوں سے بدتمیزی کر لو۔ فرمایا ایک آدمی اگر گالی دے 24 گھنٹے اس کے گالی دینے پہ اللہ کا عرش ہلتا رہتا ہے۔ 24 گھنٹے اس کے گالی دینے پر 24 گھنٹے خدا کی لعنت پڑتی رہتی۔ ایسے جانوروں کو گالی دے دی، سائیکل کا چین اتر گیا اسے گالی، فضول کے اندر توبہ کرو، کوئی انشاءاللہ آج کے بعد گالی نہیں دیں گے بھائی، بچوں کو نہیں کوسیں گے، جانوروں کو گالی نہیں دیں گے۔ کرتے ہو ارادہ میرے بھائی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں برکت دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک ارجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اس پروگرام کو سسکیوں سمیت، سبحان اللہ سمیت، یا اللہ الحمدللہ سمیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ثنا خانوں کی ثنا خوانی،
قاری صاحب کی تلاوت، میزبان کی میزبانی، اور اللہ یہ اتنا بڑا شادی کے موقع پر یہ ریت ناچ گانے کی، یا اللہ یہ ڈھول دھماکے کی ریت کو اللہ توڑا ہے۔ آج اللہ اس خوشی کے ابتدا پر اللہ تیرا نام بلند کیا گیا، تیرے نبی کی سیرت سنائی گئی۔ اللہ پاک اس کی برکات اللہ تا دیر اللہ بھائی ابو ذر کے اور ایسے گھرانے اللہ جو نئے نئے شادی کے بندھن میں بندھے ہیں، یا اللہ جن کی پرانی شادیاں بال بچڑ دار ہو چکے ہیں، اللہ اس کے فیوز و برکات ہر گھر میں نصیب فرما دے، برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لے اللہ، ہمارے لیے اور بھائی ابو ذر کے والدین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے مغفرت کا سامان بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، درد مندوں کے دردوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، کرائے کے مکان والوں کو اپنا مکان دے دے، جو دوسروں کی دکانوں پہ ملازم ہیں اپنا کاروبار دے دے، عزت والا کاروبار دے دے، حلال رزق نصیب فرما۔ اللہ سب کے بچوں کو اللہ باغی ہونے سے محفوظ فرما، نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ بھائی عبد الرحمن، فوجی لیاقت، فوجی نذیر، یا اللہ اور یہ بھائی ابو ذر اور بھائی عمر عثمان، یا اللہ جتنے خلوص نیت سے بار بار فون، بلکہ حافظ آباد گھر تک گئے ہیں، پہلے ٹائم لیا تھا میں نہ پہنچ سکا کسی وجہ سے، آپ سے حضرت تمام حضرات سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ مجھے بھی معاف فرما اور انہیں معاف کرنے کا حوصلہ نصیب فرما، اور ان کی جو کاوش ہے اللہ اتنی منت مرادوں سے یا اللہ دعائیں کر کر کے اس پروگرام کو اللہ سجایا ہے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ ان کی عمر عمل میں بھائی عمر ایمانی جس کو کہتے ہیں، اللہ اس کی عمر میں زندگی برکت عطا فرما دے، یا اللہ سے سلامتی والی اس کی ماں اس کے بھائی پردیس میں اللہ تو حفاظت فرما۔ اللہ جتنے یہاں بھائی ابو ذر کے جتنے بھائی ہیں یا اللہ سارے شادی شدہ، یا اللہ یہ رہ گیا تھا یہ بھی شادی کے بندھن میں بندھ رہا ہے، اللہ پاک ان میں اتفاق پیدا فرما، محبت پیدا فرما۔ آنے والیوں کو بھی اللہ سکھلا دے کہ گھر کے اندر جا کے بھائیوں کے آپس میں دراڑیں پیدا نہیں کرنی، بلکہ تو نے آپس میں پیار اور محبت کا پل بننا ہے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں سیدہ فاطمہ، حضرت علی والی ازواجی زندگی نصیب فرما دے، اما عائشہ اور یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی جھلک نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے شادی کے انتظامات، برات ہے، دعوت ولیمہ ہے، سنت کے مطابق ہوں یا اللہ، اور ان کی عزت کی بھی حفاظت فرما، اور ساری ضروریات کو خزانہ غیبی سے پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اور اس پروگرام کی برکت سے جو بچے بچیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اللہ انہیں جائز رشتے عطا فرما، شادی ہونے کے بعد جن کے گھر میں جھگڑے فساد ہیں اللہ تو ختم فرما دے، ہمارے پاکستان پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ یہ جتنے قومی ادارے، افواج پاکستان سمیت اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما دے، ان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے لیے جو کوشاں ہیں اس کی عزت سلامتی میں اللہ پاک تو ان کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، جتنے ہمارے اسیران ہیں اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دے، جتنے شہداء ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو نجائز مقدمات میں اللہ خلاصی عطا فرما دے۔ اللہ یہ مسلمانوں پر جو بحران اور سختی اللہ تو ختم فرما دے۔ اس مسجد کے یا اللہ انتظامیہ حاضہ مسجد کا انتظام سنبھالنے والوں کی عمر عمل برکت عطا فرما، مدرسے کا انتظام اور تعمیراتی کام میں جو حصہ لے رہے ہیں اللہ جو جہاں کے ہیں یا اللہ جس قوم سے ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا نہ کہہ سکے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ پھر دوبارہ درخواست کرتے ہیں اللہ اس نئے جوڑے کو، نئے گھرانے کو آباد فرما دے، خوشیوں سے بھر دے، ان کی نسل ایمان اور